बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेमराइट फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मुझे अपनी दुआओं में, मेरी वालदा को अपनी दुआओं में भरपूर तरीके से याद रखते होंगे। आज मैं रीड करने जा रही हूँ इस नॉवल की एपिसोड नंबर 4। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तुम चलो ना साथ। होने वाली भाभी देखकर खुश हुई तुम्हें। रजा ने जेबों में हाथ फंसाए खड़े साइम से कहा, जो गाड़ियों में रखते सुर्ख कपड़ों से ढके थालों को देखने लगा, जिसमें जेवरात और उसके लिए कपड़े, मजीद सामान के साथ फ्रूट्स और मिठाइयाँ थीं। मुलाजमों को देख रहा था। मैं इतनी जल्दी उसकी सांसें नहीं लेना चाहता, वो मायनी खेजी से कहते रजा के उलझन ज़दा चेहरे को देखने लगा और फिर मजीद बोला, आना तो उसे मेरे पास ही है, फुर्सत से देख लेगी। बात तो शर्म की है पर सच है। रजा कहा लगा उठा। साइम के लबों पर भी तमस्कुर भरी मुस्कुराहट रेंगी। अच्छा चलते हैं, हम भी देखें किसने जिद्दी बिगड़े नवाब की नींदें चुराई हैं। उसके गले मिलते आंख दबाकर कहजा अपनी गाड़ी में बैठा और साइम वहां खड़ा आगा जान ताया साइम रजा की गाड़ी को हवेली से जाता हुआ देखता रहा। वो ऑटो वाले को किराया देती क्लच संभाल कर शाह विला के सामने उतरी। बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी, सोचते हुए कि एक दिन ये इसका होगा, उसकी मालकन वो खुद होगी। वो मुस्कुराती आगे बढ़ी। अभी कुछ कदम मजीद उसकी जानिब उठाती कि अचानक गार्ड्स ने गेट खोला और दो गाड़ियां एक दूसरे के पीछे निकली। आयशा ने होंग पन से देखा, जहां एक गाड़ी में हामिद साहब थे और पीछे मुलाजिम, और दूसरी गाड़ी जो पीछे थी उसमें उसका हैदर, जिसे देखते ही मुस्कुरा दी। पर ये जा कहाँ रहे हैं? वो सोचती गार्ड्स को महकार का कहते अंदर दाखिल हुई और दिन के उजाले में शाह विला के दूर दूर तक फैले हसीन खूबसूरत लॉन को देखने लगी, जहाँ दो मोड़ चलते उसके हुस्न को चार चांद लगा चुके थे। वाओ हैदर, तुम्हारी चॉइस को दाद देनी पड़ेगी। वो घूमकर पूरा लॉन को देखते अंदर घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें चमक उठी। लाउंज में रखे फर्नीचर को देखते वो आंखें फैलाए डेकोरेशन पीसीस को देखने लगी। वाओ, ये कितने का होगा? उसने एक निहायत ही खूबसूरत मूर्ति को छूते हुए सोचा और दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखने लगी। अगर तुमने इनकी कीमत का अंदाजा लगा लिया हो तो अब अपनी किस्मत पर नजरसानी करो। सीढ़ियां उतरते उसे मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती देखकर तंजिया बोली कि अचानक आवाज पर आयशा उछल पड़ी। आपने तो डरा ही दिया था भाभी। वो दिल पर हाथ रखती मुंह बनाकर कहती आगे बढ़ी। और भला मुझे क्यों जरूरत पड़ने लगी किस्मत पर नजरसानी करने की? मुझे मालूम है ये सब मुस्तकबिल में मेरा ही होने वाला है। बालों को झटकते हुए एक अदा से बोली, बेवकूफ़, मालूम है अभी दो दो गाड़ियां कहाँ जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरती उसके पास आई और सामने ही सोफे पर बैठी। आयशा का दिल धड़का। उसके तंजिया कहे पर कहाँ? डरते डरते पूछा, जिस पर महकार ने उसकी बदलती रंगत को देखा। महकार ने फिर नजरें फेरी और कहा, तकवा के लिए रिश्ता लेकर। और प्लीज फिर से चीखना मत शुरू हो जाना। उसकी बेजारियत भरी आवाज पर आयशा सकते और डूबते दिल के साथ उसे देख रही थी, बेयकीनी से। आप खुश हैं? बामुश्किल खुद को रोने से रोकते हुए उसने भर्राई आवाज में पूछा, वरना कान तो साएं साएं कर रहे थे। तुम्हें मैं ऐसी बेवकूफ़ लगती हूँ? मेरा घर बर्बाद करने वाली की आबादी में मैं खुश रहूंगी? महकार चटक कर बोली, तो आप इतनी पुरसकून क्यों हैं? आपने रोका क्यों नहीं? वो चीखी। आंसू तेज बारिश की बूंदों की तरह गालों को भिगोने लगे। चुप करो, रोना धोना बच्ची नहीं हो। मुझे देखो, सारा घर बर्बाद हो गया, बाप के दर पर बैठी हूँ, क्या रो रही हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे पता है रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। वैसे हारून तो खुद आएंगे मुझे लेने, अलबत्ता तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा कि हैदर को तुमसे शादी करनी पड़े, कुछ ऐसा। वो पुरसोच सी बोली। आपका वो प्लान? आयशा ने खुद को संभाल कर याद दिलाया। उस पर रिस्क आ सकता है, हमारा नाम भी आ सकता है। हैदर मालूम करवा लेगा। हमें कुछ ऐसा करने पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। आयशा ने अपने हाथ मसले। भाभी कुछ करें, वरना ऐसा ना हो आप सिर्फ प्लान बनाती रह जाएं और वो तकवा शादी करके घर भी आ जाए। आयशा ने भारी आवाज में कहा और फिर उसे सोचों में देखकर खुद भी सोचने लगी। वैसे तो मुझे यकीन है वो कमीना दानियाल कभी भाई के रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है अगर वो यहाँ आई तो मैंने उसका गला घोंट देना है। महकार आयशा को देखती बोली तो आयशा ने उसे देखा। अगर हाँ कर दी तो मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, पर इसके लिए आपका साथ चाहिए, आयशा ने कहा तो महकार ने उसे देखा। क्यों, क्या करने वाली है? महकार हंसी, उसे अपने रंग में रंगे देखकर। उसे याद था एक दिन उसने ही कहा था कि नहीं भाभी, मैं उससे कहती हूँ वो बना देगी, ये आप रखें। शायद मेरा मतलब पिंपल ख़त्म हो जाए। मैल वाला जुमला आज तक महकार के कानों में गूंजता था और अब उसका दिल कर रहा था कहे, जा अब खुद जाकर वो जेल लगा ताकि तुम्हारे अंदर का मैल कम हो। पर नहीं, इससे तो उसके मुस्तकबिल का प्लान ख़राब होगा। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें मेरे साथ रिलेशनशिप में हैदर शाह का नाम हो। महकार को हैरत का झटका लगा और वह इंगश्त बदंदा होकर आंखें फैलाई उसे देख रही थी। इतनी कमीनी तो वो नहीं थी जितनी ये हो गई थी। क्या करोगी उसका? फंसी फंसी सी आवाज़ में महकार ने पूछा।
اگر خدا نہ خاصہ رشتہ ہو گیا تو میں یہ لے کر تقویٰ کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی میں حیدر کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہت آگے نکل گئی ہوں، خدا کے واسطے اس رشتے سے انکار کر دے اور میرے حیدر کے بیچ سے نکل جائے اور ہم دونوں کو ایک ہونے دے، میری کوکھ میں پلتے بچے کو اس کے باپ کا نام دینے دے۔ وہ کمینی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بول رہی تھی اور مہکار کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ پاگل ہو رہی ہو، تمہیں اس کے کردار کو مشکوک بنانا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو۔ مہکار نے سمجھانا چاہا پر وہ ان سب سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی، اگر حیدر کو پانے کے لیے مجھے دنیا کے سامنے بھی یہ سب کرنا پڑا تو کروں گی، پر حیدر اور اس گھر پر صرف میرا حق ہے اور میرا رہے گا۔ آپ کو میری ہیلپ کرنی ہے تو کریں، ورنہ میں خود ہی کچھ کروں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ کچھ دیر پہلے رونے دھونے والی عائشہ تو کہیں غائب ہو چکی تھی، اس کے سامنے اب کوئی اور ہی لڑکی موجود تھی۔ کیا یہ سب تم بھائی کی دولت کے لیے کر رہی ہو؟ مہکار نے تھوک نگلتے پوچھا۔ عائشہ اس کی حالت پر قہقہہ لگا اٹھی۔ نہیں، حیدر کے لیے، اور جب حیدر میرا ہوگا تو اس کی پراپرٹی بھی، اس کے لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ اتنی شوق کیوں ہیں بھائی؟ سنا نہیں ہے کیا محبت اندھی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے کیا، آنے دو، دیکھتے ہیں کیا جواب ہوتا ہے، پھر میں کرتی ہوں اپنی فرینڈ سے بات۔ مہکار نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تو عائشہ کھلکھلا اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، حیدر تو صرف عائشہ کا ہے۔ وہ اترائی تو مہکار نے ناک سے مکھی اڑائی اور ملازمہ کو کولڈ ڈرنکس لانے کا کہا، پر عائشہ رو کر خود چلی گئی، گھر دیکھنے کے بعد میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اس کی بات پر مہکار نے ابرو اٹھائی۔ ماحول کافی گمبھیر تھا۔ ایک طرف آغا جان دانیال والوں کے گاؤں کا سربراہ اور ان کا بیٹا ایم این میر وجدان بیٹھے تھے تو دوسری طرف حامد شاہ اور حیدر شاہ بیٹھے تھے۔ دونوں دانیال کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور دونوں کے مطالبے کے بعد نظر دانیال پر تھی۔ حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا اس لوفر کی جان لے لے جس کی ہمت کیسے ہوئی تقویٰ کے لیے رشتہ بھیجنے کی، اور آغا جانی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان دونوں باپ بیٹے کو غائب کر دیتی جو اس کی تقویٰ کے لیے رشتہ لائے تھے۔ اس نے تو سوچوں ہی سوچوں میں سائم اور تقویٰ کے بچوں کا نام بھی رکھ لیا تھا۔ تو کیا جواب ہے تمہارا دانیال؟ گمبھیر خاموشی میں آغا جان کی آواز گونجی، جس پر بے بسی سے دانیال نے انہیں دیکھا۔ آغا جان، میں یہ فیصلہ اپنی بہن پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کس کا انتخاب کرتی ہے، کیونکہ زندگی اسے گزارنی ہے۔ دانیال نے ایک نظر حیدر پر ڈال کر کہا۔ حیدر تو اسے بہت پسند آیا تھا، پر اس کی بہن، بہت اچھا فیصلہ ہے، ہارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر وہ مدھم سا مسکرایا اور آغا جان نے سر ہلایا۔ ہارون اس رات ہی 2 بجے کے وقت آیا تھا اور ان کے پیچھے اور رو رو کر تقویٰ دانیال سے اپنی غلطی اور غفلت کی معافی مانگی، جس پر تقویٰ نے معاف کر دیا، پر دانیال نہ کر سکا اور ہارون مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر صبح آیا اور دانیال کو گلے لگا کر معافی مانگی اور بتایا کہ اس نے مہکار کو اپنے گھر بھیج دیا ہے، اس کی طرف سے بھی معافی مانگی۔ دانیال ناراض ہو کر اسے سمجھانے کی بجائے، تم نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ اچھا نہیں کیا، میں تو اپنی بہن کو لے کر آ گیا ہوں، تم کیوں اپنا گھر بکھیر رہے ہو؟ جس پر ہارون نے مسکرا کر کہا کہ بکھرے گھر کو کیا بکھیرنا، اسے سمجھنا ہوگا، یہ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو فیئر ہو کر رہنا پڑے گا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا، کسی پاک باز لڑکی کے آنچل پر کیچڑ اچھالتے اسے 100 بار سوچنا پڑے گا، ورنہ اس بار تو میں نے اسے گھر بھیج دیا ہے، اگلی بار ایسی کوئی نیچ حرکت کی تو زندگی سے نکال دوں گا۔ اور دانیال کے کافی سمجھانے کے بعد بھی نہ مانا، البتہ اسے معافیاں مانگتا رہا، جس پر اسے معاف کرنا پڑا۔ اور پھر اس نے حیدر کے بارے میں سائم کے بابت بتایا کہ کیوں جھگڑا ہوا تھا اور اصل وجہ بھی بتائی، پر دانیال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سائم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ سائم آغا جان کا پوتا ہے، جس وجہ سے وہ کشمکش میں تھا۔ ایک طرف حیدر تھا اور اس کی محبت، دوسری طرف آغا جان تھا اور اس کی عزت جو انہیں گاؤں میں ملتی تھی اور ان کی زمین کی دیکھ بھال کرتے تھے، انہیں چودھریوں کے قبضے سے بچائے رکھا ہوا تھا، دونوں بھائی بہن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ بھائی تم کچھ بھی کرو دانیال، تقویٰ تو ہماری ہی ہوگی، آخر ہمارے گاؤں کی بچی ہے، کہیں اور کیوں جائے گی؟ آغا جانی نے حیدر حامد شاہ کو دیکھتے منہ بنا کر کہا تو وجدان صاحب نے اپنی ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آغا جان کی نظروں کو دیکھتے، آغا جانی اس کا فیصلہ تو تقویٰ کرے گی، دانیال مسکرا کر بولا۔ لو آ گئی ہماری شہزادی، ثانیہ بیگم کے ساتھ ٹرے میں لوازمات سے جا کر لاتی تقویٰ ان کے خطاب پر جھیم گئی۔ آ جاؤ میرے پاس، یہاں بیٹھ، سالوں گزر گئے تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہوئے۔ اسے دانیال کے پاس بیٹھتے دیکھ کر آغا جانی بولی تو وہ مسکراتی جھجکتی ان کے پاس بیٹھی۔ رضا نے غور سے انارکلی فراق میں سر پر حجاب لیے سانولی لڑکی کو دیکھا، وہ چونکا تھا۔ سائم زیدی نے اسے کیسے پسند کیا، کہاں خود اور کہاں یہ لڑکی، عام سی نین نقوش والی سانولی سی رنگت، کیا خاص تھا اس میں جو سائم پاگل ہو رہا تھا؟ اسے تو کچھ ایسا نہ دکھا، ہاں البتہ اس کی آنکھیں ہو سکتی تھیں جو مسلسل جھکی ہوئی تھیں، جن پر خمدار سیاہ گھنی پلکیں سایہ فغن تھی۔ آغا جانی نے اسے خود سے لپٹا کر محبت کرنے لگیں۔ ثانیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
پورے گاؤں میں وہ واحد لڑکی تھی جو شہر تعلیم حاصل کرنے آئی تھی اور ماشاءاللہ سے کامیاب بھی ہوئی تھی۔ کچھ اس کی محنت تھی، کچھ بھائی کا ساتھ، جو بہت کم لڑکیوں کو وہاں حاصل تھا۔ مختلف پرفیوم کی خوشبو میں ایک جانی پہچانی خوشبو کو سونگھتے الجھ کر پلکیں اٹھائیں تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے اضطرابی کیفیت میں بیٹھے حیدر اور اس کے باپ کو دیکھ کر، جو دانیال اور آغا جان سے محو گفتگو تھے، اس کے دیکھنے کے اسی وقت حیدر نے بھی اسے ان عورتوں کے بیچ دیکھ کر اضطرابی کیفیت میں گھلتا بے چینی کی حدوں کو چھوتا دیکھنے لگا تو دونوں کی نظروں کے اس تصادم پر دل دھڑک اٹھے۔ جہاں حیدر کے لبوں پر تبسم کھلا تھا وہیں تقویٰ گھبرا اٹھی تھی اس کی موجودگی پر۔ آخر وہ یہاں کیا کر رہا تھا اس کے باپ کے ساتھ؟ آج تجھے ہمیشہ کے لیے حویلی کی رونق بنانے آئے ہیں، مانگ کر اپنے سائم کے لیے، آغا جانی نے کہا تو ثانیہ بیگم مسکرا دی۔ سائم؟ تقویٰ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ارے اپنا سائم زیدی، میرے جگر کے ٹکڑے، مرحوم میر وہاب کا بیٹا، اپنا سائم جو تیرے ساتھ ہی شاید ڈاکٹری پڑھتا ہے۔ آغا جانی نے تقویٰ پر اپنے لفظوں سے قیامت برپا کر دی تھی۔ وہ ہکا بکا بیٹھی کبھی دانیال کو دیکھتی تو کبھی آغا جانی کو۔ اس نے کچھ بھی تو نہیں چھپایا تھا اپنے بھائی سے، پھر وہ کیسے انہیں کس ساتھ سے بٹھا کر بیٹھا تھا؟ بھیج کیوں نہ دیا انہیں دروازے سے کہ اس شخص کا چہرہ دیکھنا بھی اس کی بہن گوارا نہ کرے؟ کجا کے شادی۔ سائم زیدی، یہ وہی ہے نا جس نے تقویٰ؟ ششدر سے حیدر نے غصے سے کہا، جس پر حامد صاحب نے دانیال کا سرخ چہرہ دیکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ آغا جان، میر وجدان صاحب اور رضا نہ سمجھی سے اچانک اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا سائم کا نام سن کر ہی۔ تقویٰ ایک ڈبڈباتی نظر سامنے بیٹھے دانیال پر ڈال کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اے لو، اسے کیا ہوا؟ آغا جانی نے پریشانی سے پوچھا کہ رضا کا موبائل بجا۔ وہ ایکسکیوز کرتا اٹھا۔ ہاں یار، ایسا کیا کارنامہ انجام دے دیا شہر میں کہ تیرا نام لیتے ہی سکتہ طاری ہو گیا ہے سب پر؟ رضا نے موبائل کان سے لگاتے سائم کے ہیلو کہنے پر کہا۔ سب سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہاں تو صرف اس کا بھائی ہے نا؟ بے چینی سے ٹہلتے وہ رکا اور غصے سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، وہ تیرے جس نے جھگڑا کیا تھا، حیدر شاہ، وہ بھی آیا ہوا ہے اپنے باپ کے ساتھ رشتے کے لیے۔ ویسے تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کیا کیا ہے تو نے پہلے لڑکی کے ساتھ؟ کہیں کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی جو وہ کہہ رہا تھا؟ سائم زیدی، یہ وہی ہے نا جس نے تقویٰ؟ آگے اس کے باپ نے چپ کروا دیا، پر تیرے نام سے اس کے چہرے پر سرخی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا غصہ ہے۔ رضا نے بتایا تو سائم نے مٹھیاں بھینچیں۔ اس دانیال نے کیا کہا وہ بتا؟ اور لڑکی نے بے چینی سے پوچھا۔ کہاں یار، وہ بھی غصے میں ہے اور لڑکی تو روتی ہوئی بھاگ گئی روم میں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رضا نے صورتحال بتائی تو سائم نے لب دبا کر گہرا سانس بھرا۔ اس کی نیلی سرخ آنکھیں مزید رنگ گہرا کر گئیں۔ جاؤ، جا کر بیٹھو، میں بھی سننا چاہتا ہوں ان کا فیصلہ۔ صوفے پر بیٹھتے سگریٹ منہ میں دباتے اس نے کہا تو رضا سر ہلا کر واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا۔ میں آتا ہوں، دانیال بغیر کسی کی طرف دیکھے کہہ کر چلا گیا۔ حامد صاحب نے حیدر کو دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی کہ آپ اس شخص کے رشتے کے لیے آغا جان والوں کو بٹھائے رکھیں گے، بلکہ مجھے بھی بلائیں گے۔ دانیال کے سامنے بیٹھے تقویٰ نے روتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ اٹھا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، مجھے سچ میں معلوم نہیں تھا۔ یہ اپنے گاؤں والا سائم ہے، آغا جان کا پوتا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کوئی شہر کا لڑکا ہوگا بدماش، پر یہاں تو۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر بے بسی سے بولے اور آنسو صاف کرنے لگے۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی جا کر انہیں جانے کا کہتا ہوں، تم رو تو نہ؟ دانیال اس کا چہرہ سینے سے لگائے بولا۔ نہیں بھائی، آپ نہیں نکالے نا، آپ آغا جان کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تقویٰ کے کہنے پر دانیال سرخ آنکھیں مسلتے اٹھا اور باہر آیا۔ آغا جان، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آئیں ذرا یہاں۔ دانیال کی آواز پر سب نے اسے دیکھا اور آغا جان، جو اچانک دونوں بھائی بہن کے جانے پر پریشان بیٹھے تھے، دانیال کے بلانے پہ اٹھائے اس کے پیچھے۔ روم میں داخل ہوتے انہوں نے پریشان ہو کر بیڈ پر بیٹھی تقویٰ کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ان کا فخر تھی، ان کی شان، جو گاؤں بھینسوں کے گوبر اٹھانے کی بجائے شہر اپنی تعلیم حاصل کر کے غریب گاؤں کی عورتوں کے لیے ڈاکٹری پڑھنے آئی تھی۔ اپنے گاؤں کی عورتیں جو لیڈی ڈاکٹر کی ناموجودگی پر میل ڈاکٹر سے شرم و حیا کے مارے اپنی بیماری چھپا لیتی تھیں اور کھل کر ڈسکس نہیں کر پاتی تھیں، یا شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی آنکھیں موند جاتی تھیں، راستے میں ہی سانسیں چھوڑ جاتی تھیں، ان کے لیے وہ کچھ کرنے آئی تھی۔ اپنے پردے اور حیا کو برقرار رکھتے وہی عام سی لڑکی تھی جو گاؤں میں ہوتی تھی، مخلص۔ اس کی آنکھوں میں آغا جان آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ کیا ہوا بچے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھے تو تقویٰ نے نفی میں سر ہلاتے دوپٹہ کچھ اور آگے کھسکایا۔ آغا جان، آپ کا فیصلہ ہماری آنکھوں پر، آپ کی عزت ہمارے لیے سب کچھ ہے، پر ابھی جس امید سے آئے ہیں اس سے پہلے میری کچھ باتیں سن لیں، پھر چاہے جو فیصلہ کریں، میں بیچ میں نہیں بولوں گی۔ وہ کہتی ہوئی آغا جان کو الجھا گئی۔ میری عزت میرے گاؤں کی بچیاں، میری عزت میرے گاؤں
کی بچیاں ہیں، تم بتاؤ کیا کہنا ہے؟ یہ آغا جان کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، فیصلہ حق پر ہوگا۔ میں تو ایک سوالی بن کر آیا تھا، فیصلہ سنانے نہیں۔ آغا جان نے تقویٰ کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، اور تقویٰ نے ایک سرد سانس خارج کرتے ایک نظر دانیال کو دیکھ کر بولنے لگی، اور جیسے جیسے بولتی گئی آغا جان کو ساکت کر گئی۔ اس کا سائم، اس کے لاڈلے بیٹے کا خون، اس کا لاڈلا پوتا، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتی کی، اسی لیے اس نے جھگڑا کیا حیدر شاہ سے، اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد نے اور دوسرے پروفیسر نے انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے یونی سے نکالا۔ تقویٰ نے آنسو صاف کرتے بات مکمل کی، اور دانیال پھر سے سنتے غیظ و غضب کی حالت میں اپنا غصہ کنٹرول کرتے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں جانتا ہوں ہم معافی مانگنے کے لائق نہیں، پر پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اس نالائق کی زیادتی پہ۔ کچھ دیر مکمل خاموش رہنے کے بعد آغا جان نے ہاتھ جوڑے تقویٰ کے سامنے، اور دونوں بھائی بہن اپنے سربراہ کو ہاتھ جوڑتے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ نہیں آغا جان، آپ کیوں معافی مانگ کر ہمیں گناہ گار کر رہے ہیں؟ پلیز ہاتھ مت جوڑیں۔ دونوں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کھولے اور ان کی پشت پہ تقویٰ نے اپنے لب رکھے، کیونکہ باپ کے بعد یہ ایک سہارا تھا دنیا میں، ان دونوں پر ہر وقت گھنا سایہ بنا رہا۔ اب چکر لگا کر جاؤ گاؤں کا، وہ تقویٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دانیال سے کہتے باہر نکلے۔ دانیال تقویٰ کو دیکھ کر خود بھی باہر آیا۔ تقویٰ دروازے کی آڑ میں ہو کر دیکھنے لگی۔ چلو، بمشکل غصہ ضبط کیے وہ بولے، ورنہ دل کر رہا تھا ابھی سائم اس کے سامنے ہوتا وہ اس کا چہرہ سرخ کر دیتا جس نے اس کا سر شرمندگی سے جھکا دیا تھا۔ سنیے، بات تو پکی کر جائیں، آغا جانی نے پیچھے سے کہا تو وہ نظر انداز کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ شرمندگی سے وہ نظر نہیں ملا پا رہے تھے، دونوں بھائی بہن تھے۔ انہیں بیٹھتے دیکھ کر آغا جانی ایک نظر ان کے گھر پر ڈال کر خود بھی بیٹھ گئیں، ہزاروں ارمان ادھورے لیے۔ تینوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے زید پور کے لیے روانہ ہوئیں۔ بہت برا کیا تقویٰ، بہت برا، سائم نے دھاڑتے موبائل دیوار پر دے مارا۔ اگر تم نے اس شاہ کے لیے ہاں کی تو میں اس کا خون کر دوں گا۔ تم صرف زید کی ہو، سائم زیدی کی۔ پاگلوں کی طرح دھاڑتے وہ تصور میں ہی اس سے مخاطب تھا، اور آپے سے باہر ہو کر وہ کمرے کی ایک ایک چیز دیوار پر مارتا حال نما اس روم کا نقشہ ہی بگاڑ چکا تھا۔ ساری ملازمین سہمی ہوئی تھیں چھوٹے سائیں کی دھاڑوں اور کمروں سے آتی آواز پر۔ کچھ دیر پہلے تو وہ بہت خوش تھے چھوٹے سائیں، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ کچن میں کھڑی ملازمہ دوسری ملازمت سے سرگوشی میں بولی، اللہ جانے چھوٹے سائیں کا موڈ بدلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ دوسری نے بھی تاکید کرتے سرگوشی میں جواب دیا۔ ان کے جاتے ہی ششتر کھڑا دانیال ہوش میں آتے حامد شاہ اور حیدر شاہ سے معذرت کرتا ان کے ساتھ بیٹھا۔ دانیال، اگر تم مہکار کی وجہ سے ہاں کرنے میں ہچکچا رہے ہو تو بے فکر رہو، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی تقویٰ کا۔ ہارون نے اسے تسلی دی، جس پہ دانیال ہنس پڑا۔ وہ مجھے معلوم ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں پہلے پھوپھو جان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو کوئی جواب دے پاؤں گا۔ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے سلجھے انداز میں کہنے پر حامد صاحب کافی متاثر ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی بیٹا کہ آپ کو اپنے بڑوں کا خیال ہے، حامد صاحب نے مسکراتے کہا تو حیدر بھی مسکرا دیا۔ ہمیں کوئی جلد بازی نہیں، آرام سے بڑوں سے اور بہن کی مرضی پوچھ کر ہمیں جواب دو، انہوں نے کہا تو دانیال نے سر ہلا دیا، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اس کی اچھی خاصی حیدر سے گفتگو ہو گئی اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایسا ہی تو مکمل شخص چاہتے تھے اپنی بہن کے لیے، اور حیدر کو دیکھتے انہیں وہ خاکہ صاف نظر آ رہا تھا جو اس نے اپنی بہن کے جیون ساتھی کے لیے تیار کیا تھا۔ کافی دیر گفتگو کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور لایا ہوا سامان وہیں رہنے پر زور دیتے دانیال کو مجبور چھوڑ کر اجازت لیتے چلے گئے، اور جاتے ہوئے اسے بے فکر ہو کر سوچنے اور اپنی بیٹی کی زیادتی کی معافی مانگنا نہ بھولے۔ اور مہکار کا سوچتے دانیال کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی جو حیدر کی بے سکونی کا کارن بنی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مر گیا ہے کیا خاندان میں؟ وہ مہکار سے مل کر جب لوٹی تھی تو اپنے باپ اور ماں کو پریشان غمگین تاثرات کے ساتھ لاؤنج میں دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ خاندان میں کوئی نہیں مرا، تمہارا باپ مر گیا ہے، دھاڑ کر کہتے ندیم صاحب اپنی لاڈلی کلوتی اولاد کا یوں بدل جانے پر باپ کی شفقت سسک اٹھی اور دل کی تڑپ پر وہ کرا اٹھے کہ اسے بے اولاد ہونا تو لاکھ گنا اچھا تھا۔ ندیم صاحب اس کے دن بدن بدلتے انداز کو دیکھتے قہر برساتی نظر ڈال کر اپنے روم میں بند ہو گئے، اور حیرت سے دیکھتی ساری کارروائی پر عائشہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ڈیڈ کو کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے کیا کیا؟ وہ اپنی ماں کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ تم اب کیا کرو گی عاشی؟ سب کچھ تو اس دن کر دیا تھا، خاندان نے بے دخل کر دیا ہے ہمیں، عشرت بیگم کہتی سسک اٹھی، پر عائشہ پر تو جیسے جوں بھی نہ رینگی ہو۔ وہ ویسا ہی بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ تو ہمیں کون سا وہ کھانا کھلاتے تھے جو آپ لوگوں کو صدمہ ہو رہا ہے؟ دفع کریں، بھاڑ میں جائیں۔ میں تو کہتی ہوں لعنت بھیجیں ایسے خاندان پر جو ذرا سی بات پر تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی رو میں جو منہ میں آیا کہہ رہی تھی کہ اچانک موبائل اٹھانے کے لیے آئے ندیم صاحب نے سن کر چٹاک سے اس کے نازک گال پر تھپڑ رسید کیا۔ یہ سکھایا تھا ہم نے تمہیں کہ ہمارے خاندان پر، ہمارے دادا پر دادا کے خاندان پر تم آج کی پیدائش لعنت بھیجو؟
ندیم صاحب دھاڑے اور عائشہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر سکتے میں کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مارا۔ اجی کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتے؟ کچھ سوچیں تو صحیح، وہ نادان ہے، نا سمجھ ہے، پر آپ تو نہیں۔ عشرت بیگم گھبرا کر ان کا بازو پکڑتی بولی تو ندیم صاحب نے انہیں غصے سے گھورا۔ نہیں ہے نادان، مر گئی اس کی نادانی، مر گئی ہماری معصوم عائشہ۔ بغاوت ہے یہ، باغی بن رہی ہے، لعنت بھیجے گی یہ کل کلا ہم پہ۔ وہ راتے ندیم صاحب واپس اپنے روم میں چلے گئے۔ بیٹا، عشرت بیگم نے عائشہ کو پکارا جو ابھی سکتے میں تھی۔ عائشہ روتی ہوئی روم میں بند ہو گئی بغیر عشرت بیگم کی سنے، اور عشرت بیگم اپنے خوشحال گھر کو یوں اچانک بکھرے دیکھ کر سسک اٹھی۔ آپ کو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا ندیم۔ عشرت بیگم روم میں آئیں اور سامنے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھے ندیم صاحب کے پاس بیٹھ کر بولی، مجھے خوشی نہیں ہو رہی اپنی جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھا کے، پر تم نے دیکھا وہ کیسی ہو گئی ہے؟ لگتا نہیں وہ ہماری معصوم عائشہ ہے، بالکل بدل گئی ہے۔ ندیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس دن میری بہن کو روتے ہوئے بے عزت کر کے نکالا، میں تو تب ہی ٹوٹ چکا تھا عشرت، کہاں بچا تھا، دل رو رہا تھا۔ ایک عام سا انسان ہوں، اپنی عزت کی کماتا ہوں، سالوں بعد ایک پری پیدا ہوئی جسے دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں خاندان میں، سب عزت کرتے تھے ہماری، اور آج اسی خاندان نے بے دخل کر دیا، صرف اسی پری کی وجہ سے جس نے ہمیں آنکھوں پر بٹھایا، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر خواہش پوری کی، پھر چاہے اتنی میری پہنچ تھی کہ نہیں، دن رات ایک کیے، پر اسے کبھی مایوس نہ کیا کسی چیز کے لیے۔ ہاں البتہ جس تک میری پہنچ نہیں ہوتی تھی اس کے لیے اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا تھا، تب تک جب تک میں تنکا جمع کر کے اتنے پیسے اکٹھے کر نہ لیتا، چین کی نیند نہ سوتا۔ تھکے تھکے سے ندیم صاحب غمگین لہجے میں گویا ہوئے کہ عشرت بیگم نے ان کے لہجے میں درد محسوس کرتے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ انہیں سمجھ نہ آیا کون سا کیسے دلاسا دے؟ میں سمجھاؤں گی اسے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لے گی۔ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر عشرت بیگم بولیں تو ندیم صاحب نے انگلیوں سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اللہ اسے ہدایت دے، ایک ہی اولاد ہے، لڑکی ہونے کی وجہ سے میرے تو ہاتھ بند گئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتا، نہ زبردستی شادی کروا سکتا ہوں، نہ ہی جان پا رہا ہوں کہ کس وجہ سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ انہیں بے بس دیکھ کر عشرت بیگم دل تھام کر رہ گئیں اور بے ساختہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ڈیڈ۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی گال پہ سرخ نشان دیکھتی رو رہی تھی۔ کیا غلط کیا میں نے؟ اگر اس للو سے شادی کرتی تو ہمیں خاندان ساتھ رکھتا، اگر نہ کرتی تو بے دخل کر دیا۔ 1000 دفعہ برا لگے آپ کو ڈیڈ، میں کہوں گی انہیں ایسا۔ وہ غصے سے چیزیں پٹکتی بولی، عائشہ دروازہ کھولو۔ عشرت بیگم چیزیں ٹوٹنے کی آواز پر دروازہ پیٹتی گھبرائیں بولی، امی چلی جائیں مہربانی کر کے، میرا کوئی موڈ نہیں آپ کا بھاشن سننے کا۔ وہ چیخ کر بولی اور موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے مہکار کی کال کا انتظار تھا کہ کیا نتیجہ آتا ہے، اور تکوار حیدر کا۔ دروازے پہ کھڑی اپنی ماں کی منتوں کو نظر انداز کرتی وہ بیڈ پر بیٹھی اور موبائل میں موجود حیدر کی تصویریں دیکھنے لگی۔ سنیے، آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے، ایسے کیوں چلے آئے؟ حویلی میں داخل ہوتے آغا جان سیدھے اپنے روم میں آ گئے بغیر کسی کی سنے، ہزاروں سوال پیچھے چھوڑ کر۔ اس وقت آغا جان کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات دیکھ کر اور کسی کی ہمت تو نہ ہوئی، البتہ آغا جانی پیچھے پیچھے آ گئیں۔ ان کے سوال پہ آغا جان نے اپنی شریک حیات کو دیکھا جس نے انہیں 3 سپوت دیے تھے۔ سب سے بڑا میر وجدان حسین زیدی، دوسرے نمبر پر وہاب زیدی جو معذور تھا اور ویل چیئر اس کی زندگی کا مین حصہ تھی، پر اس کے بعد بھی اس نے کبھی خود کو کمتر نہ سمجھا بلکہ ہمیشہ سب سے آگے رہا، پڑھائی میں ٹاپ پر رہا اور باپ کے سپورٹ پہ اپنا بزنس شروع کیا جو بلندیوں کو چھونے لگا۔ سب کو فخر تھا میر وہاب زیدی پہ۔ تیسرے نمبر پر میر وہاب جو ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ میر وجدان کا رشتہ خاندان میں ہی کیا گیا تھا ثانیہ بیگم سے۔ وہ ایک مخلص اور نیک دل عورت تھی۔ میر وہاب نے اپنی سیکرٹری مس ثانیہ سے اپنی پسند سے شادی کی۔ دونوں کی محبت عروج پہ تھی۔ یہ کہنا ٹھیک تھا کہ مس ثانیہ نے اسے محبت کے جال میں ایسا جکڑا تھا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکا۔ آغا جان نے ان کی شادی پر کچھ اعتراض کیا پر اپنے لاڈلے بیٹے کی خوشی دیکھ کر چپ رہ گئے، اور غریب گھر کی لڑکی ہانیہ وہاب سے شادی کر کے حویلی میں آئی تو اس گمسم سی لڑکی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر سب گنگ رہ گئے۔ کسی سے ٹھیک منہ سے بات نہیں کرتی تھی اور رہن سہن ایسے تھا جیسے دوسرے سب ملازم ہوں اور وہ مالکن۔ آغا جانی کو بھی ٹھیک سے منہ نہ لگاتی۔ انہوں نے وہاب سے اس کی بیوی کے مغرور پن پر شکوہ کیا تو پہلی بار ایسا طوفان اس عورت نے اٹھایا کہ دور و دیوار ہلا کر رکھ دیے کہ وہاب بھی بوکھلا گیا اس کے زاروں قطار رونے پر، اور ہانیہ کا کہنا تھا کہ وہ سب اسے آپ کے جانے کے بعد پرائی سمجھ کر تشدد کرتے ہیں، مجھ سے ملازموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، دونوں ساس بہو مل کر مجھ پر ظلم کرتی ہیں، مجھے مارتی ہیں۔
ثانیہ بیگم اور آغا جانی تو صدمے میں تھیں اس عورت کی چالاکی پر اور اس کی حالت اور بیان کو سنتے وہاب نے ناچار شہر جا کر رہنے کا فیصلہ کر کے سارے گاؤں کو گمسم کر دیا۔ آغا جان اور وجدان صاحب نے اسے روکنا چاہا پر وہ بولے کہ بابا سائیں، میں نہیں چاہتا جس حویلی میں میں نے آنکھ کھولی ہے، جس میں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین پل گزارے ہیں، اس حویلی کو بکھرتا دیکھوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ اور اس کی حقیقت کو سنتے آغا جان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شہر شفٹ ہونے کی اجازت دے گئے۔ شہر آ کر ہانیہ بہت خوش تھی کہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہاب صاحب بھی خوش تھے اور اس کے بہت شکر گزار تھے جس نے اس کی اپاہج زندگی کو اتنا حسین بنا دیا تھا۔ پر وہ نہیں جانتے تھے ہانیہ اسے کتنا بیزار تھی، کتنا ناپسند کرتی تھی۔ یہ سب تو اس نے صرف وہاب صاحب کی دولت کے لیے کیا تھا، اس سے محبت کا کھیل جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی اور آج مشہور بزنس مین کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ دونوں بہت اچھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور وہاب صاحب کی زندگی میں بہار لایا ان کا بیٹا سائم زیدی، ایک خوبصورت گول مٹول سا نیلی آنکھوں والا شہزادہ۔ مسز ہانیہ بہت کم وقت دینے لگیں دونوں کو اور خود بزنس اور بزنس پارٹیز میں اس قدر گم ہو گئیں کہ سارا دن گھر سے غائب رہتی۔ وہاب صاحب کو اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے خود سنبھالنے کے ساتھ بزنس کافی ان کے حوالے کر دیا تھا۔ حویلی سے کوئی بھی شہر آتا تو اس سے ملے بنا نہ جاتا۔ سائم میں تو سب کی جان تھی کیونکہ وہ ان کے وہاب کا بیٹا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ ہمیں محبت دیں یا نہ دیں پر ان سے خود بخود ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی وہاب صاحب کی قسمت تھی۔ وجدان MNA کی سیٹ پر آیا اور گاؤں کے لیے بہت کچھ کیا، نتیجتاً انہیں عزت تو ملتی تھی پر محبت نہیں، جو کچھ نہ کرتے ہوئے بھی وہاب صاحب کے نصیب میں آئی تھی۔ وہ گاؤں آتا تو سارا گاؤں کھل اٹھتا اور جب وہ جاتا تو مرجھا جاتا۔ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وجدان صاحب کا ایک بیٹا تھا رضا اور وہاب صاحب کا بیٹا سائم۔ ایسے ہی حسین دن تھے جب وہاج کی واپسی ہوئی، سب ملے اس سے، بہت خوش ہوئے۔ گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جو دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا، ورنہ تو MNA وجدان صاحب نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہاج نے اپنی تعلیم کی وجہ سے وہاب کی شادی میں آنے سے معذرت کر لی تھی اور اب سالوں بعد لوٹا تھا تو کچھ دن گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار کر ان سے وہاب سے ملنے کا کہتے شہر آیا۔ وہاب کو سرپرائز دینے کے لیے پر خود ہی سرپرائز ہو گیا جب بلیک ساڑی میں نکسک سی تیار مسز ہانیہ کو دیکھا۔ اور یہی حال مسز ہانیہ کا تھا جب وہ مالی کو لان کی کانٹ چھانٹ کی ہدایت کرتے مڑی اور اپنے بالکل سامنے کھڑے اس نوجوان خوبصورت مرد کو پایا، خود کو تکتا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں تو شیطان جیسے غالب آ گیا اور اپنے رشتے کا احترام بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت تو وہ کترا کر وہاب سے ملنے چلا گیا پر وہ ساحرہ اس کے دماغ پر چھا گئی۔ اور یہی حال مسز ہانیہ کا تھا۔ وہ سوئی تو اپنے شریک حیات کے ساتھ ہی پر دماغ اور خیالات پر صرف وہاں سوار تھا جو بدقسمتی سے اس کا دیور تھا۔ دونوں ایک ہی گھر میں ایک دوسرے سے کتراتے رہے پر زیادہ دیر نہیں کہ ایک دن پارٹی میں جاتی مسز ہانیہ کے ساتھ خود بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ وہ کچھ نہ بولی پر وہاب صاحب نے ہنس کے کہہ دیا کہ لے جاؤ، آج اپنے بھائی کو بھی تو میں تو چلنے سے رہا۔ اور مسز ہانیہ بھائی لفظ پر توجہ دیے بغیر اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی اور پھر پارٹی میں دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں کافی خوشگوار وقت گزارا اور پھر ایسا چلتا رہا۔ وہاج گاؤں جانا بھول گیا تھا، اپنے بھائی کی عزت کو بھول کر اسے صرف اپنا سمجھنے لگا اور مسز ہانیہ اپنے شوہر اور بیٹے کو نظر انداز کر گئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو صرف ایک انسان گھومتا تھا، وہ تھا وہاج زیدی، اس کا دیور۔ دونوں پورے جہاں سے غافل ہو گئے اور مسز ہانیہ کے زخمی دل ایک لنگڑے سے شادی کرنے پر جیسے مرہم رکھا تھا وہاج نے آ کر۔ مسز ہانیہ بالکل بھول گئی تھی کہ اس کا ایک 4 سالہ بیٹا بھی ہے، ایک عدد شوہر بھی جو ہر روز اس کی راہ تکتا مایوس ہو کر سو جاتا تھا اور وہ ساری رات وہاج کے ساتھ کلب میں گزار کر صبح اذانوں کے وقت لوٹتی تھی اور آ کر گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاتی تھی۔ 4 سالہ سائم اپنے باپ کی آنکھوں میں دکھ کر اور اپنی ماں کو رنگین روشنیوں میں مدہوش دیکھ کر کچھ نہیں کر پاتا تھا کہ جس سے چپکے سے جو اس کا باپ آنکھیں صاف کرتا ہے وہ نہ کرے، اسے کوئی دکھ نہ ملے۔ ایسا کیا کرتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ قیامت کا دن بھی آیا وہاب صاحب کے لیے جب اس کے دوست نے اسے کال کر کے اس کی بیوی اور بھائی کے کالے مکروہ شیطانی چہروں سے آگاہ کیا۔ اور وہاب صاحب کی تو ایسی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پھر اس دن اس نے پہلی بار مسز ہانیہ سے باز پرست کی کہ وہ بزنس پارٹیاں اٹینڈ کرنا چھوڑ دے بلکہ اپنے بیٹے کو سنبھالے، وہ خود بزنس سنبھال لیں گے۔ پر مسز ہانیہ کے لفظ جو گونجے اس کے کانوں میں، جس نے اس کے ہاتھ پاؤں سن کر دیے کہ ایک مالکن کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا اس کا کاروبار، کہتے ہوئے ایک مکروہ قہقہہ لگاتے اس نے سارے بزنس اور اس کے حصے کی پراپرٹی کے پیپرز دکھائے جہاں مسز ہانیہ اکلوتی مالکن تھی۔ وہ تو چلی گئی وہاب صاحب کو سکتے میں چھوڑ کر، اس کے سر پر ساتوں آسمان گرا کر، پیچھے ایک جوان 4 سالہ بیٹے کے باپ کو، ایک معذور انسان کو روتے سسکتے چھوڑ کر۔ وہاب صاحب کا دل کر رہا تھا اس کا نیچ گھٹیا بھائی سامنے آئے تو وہ اس کے سینے میں ساری پسٹل کی گولیاں اتار دے، جو اتنا گرا شخص نکلا تھا کہ اپنی بھابھی ماں مقام کو بھی نہ چھوڑا اپنے اس شیطانی روپ سے۔
وہاب صاحب نے روتے ہوئے ساری سچائی آقا جان اور وجدان کے سامنے رکھی، اور ان کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی اس سے۔ وجدان تو جا رہے تھے وہاج کو کچلنے، زمین میں گاڑنے، اس شیطان کو جس نے اپنے ہی بھائی کی عزت پر بری نظر ڈالی تھی۔ وہاج کو بلک بھی نہ پڑی تھی کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ وہ تو آج کل اپنے دوست حامد کو رخصت کر رہا تھا پاکستان سے، اور جب لوٹا تو آغا جان کو وہاب کے گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور پھر اپنا اعتماد بحال کر کے اندر آیا۔ پر اس سے پہلے ہی وجدان اس پر ٹوٹ پڑا، اور سائم دھوڑتا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، جہاں اس کا باپ منہ چھپائے رو رہا تھا، چاچا اپنے تایا سے پٹ رہا تھا اور اسے چھڑوانے کی کوشش کرتی آغا جان کی گرفت سے اپنی چوٹی کو چھڑواتی مسز ہانیہ دھاڑے مار رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے نہیں، اپنے دیور کے لیے جس سے اس کا حرام کا رشتہ جڑا تھا۔ اور پھر چیختے وہاج نے مطالبہ کیا کہ وہاب ہانیہ کو طلاق دے، اور یہی روز مسز ہانیہ کا تھا کہ وہ اس لنگڑے شخص کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی، اسے آزادی چاہیے۔ اور جہاں یہ لفظ چھوٹے سے سائم کے کانوں میں سائیں سائیں کر کے گونج رہا تھا، وہیں صبح روتے ہوئے سب کو چھوڑ کر وہاب صاحب ہمیشہ کے لیے اسے آزاد کر گئے۔ مسز ہانیہ کا صرف لفظ لنگڑا اس کے دل پر ایسی تلوار کی طرح گھپ گیا تھا کہ صبح اس کی لاش بستر سے ملی۔ ہانیہ آزاد تھی، وہاج آزاد تھا، دونوں آزاد تھے۔ زید خاندان نے انہیں بے دخل کر دیا، ان سے قطع تعلق کر دیا۔ آقا جانی بہت روئیں، ایک بیٹے کی موت پر اور دوسرے کی شیطان صفت پہ ادموئی ہو گئیں۔ مزید صدمہ انہیں تب لگا جب عدت ختم ہوتے ہی ہانیہ مسز وہاج ہانیہ بن گئیں۔ دونوں یوں غافل ہو گئے دنیا سے کہ انہیں گھر میں کونوں میں چھپا اپنے باپ کی خوشبو میں جیتا ملازموں کے رحم و کرم پر پڑا سائم بھول ہی گیا۔ اگر کسی کو یاد رہتا تو کھانا ملتا، نہیں تو کوئی خیر خبر نہیں لی جاتی۔ ملازموں کی جب جب اپنی مالکن سے بے عزتی ہوتی تو وہ اس معصوم پہ اپنا غصہ نکالتے اور اسے ذرا ذرا سی بات پر بری طرح پیٹ دیتے کہ وہ باہری دنیا سے ڈرنے لگا، لوگوں سے ڈرنے لگا تھا، اپنی ماں چاچا سے ڈرنے لگا تھا جنہوں نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ ہاں، دونوں قاتل تھے اس کے باپ کے۔ حویلی میں اپنا جوان بیٹا گنوا کر کسی کو اس کی نشانی کی یاد تک نہ آئی۔ ماں اپنے نئے شوہر کے ساتھ دن رات گھر سے غائب تھی، پیچھے زہریلی سوچوں کے بیچ پلتا وہ سائم زیدی ایک الگ ہی راہ کا مسافر ہو گیا کہ اس کی نظر میں ہر عورت مسز ہانیہ جیسی تھی۔ اسے عورت ذات سے نفرت تھی، اسے اپنی ماں چاچا سے نفرت تھی، اسے تو دنیا کے ہر مکروہ چہرے سے نفرت تھی۔ وہ چہرہ جس میں دولت اور ہوس کی پیاس دیکھتا تھا، اس کا دل کرتا اسے پاؤں تلے کچل دے۔ پر وہ کیوں ایسی نہیں تھی؟ نہیں، وہ ایسی ہی تھی پر چھپی ہوئی تھی، اپنی ماں کی طرح، جس طرح اس نے اپنے باپ کو پھنسایا تھا، پہلے معصوم پاک باز بن کر اور پھر شادی کے بعد اپنا روپ دکھایا تھا، وہ بھی ویسی ہی ہوگی، اور وہ ضرور دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اسے بدلتا، اور تب اس کا یقین پختہ ہو جائے گا، اس کی نفرت کو منزل ملے گی۔ صرف ایک بار وہ سامنے تو آئے اپنے روپ کے ساتھ جسے چھپائے بیٹھی ہے، تقوا بن کر دنیا کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ وہ ضرور وہاب بنے گا پر موت کو گلے لگانے والا نہیں، اس عورت کو اپنی اوقات دکھانے والا وہاب، کیونکہ وہ لنگڑا نہیں تھا، وہ برا تھا، ایک برا انسان۔ اور جس طرح ہانیہ کا انتخاب لنگڑے سے وہاج تک گیا، ویسے ہی وہ جانتا تھا اس کا انتخاب برے سائم سے جا کر اچھے انسان بھیس میں دو شیطان صفت پھر سامنے آئیں گے۔ پر وہ نہیں جانتا تھا شیطان کبھی جیتا نہیں ہے، اس کے منہ پر دھول ہے، شکست کی دھول ہے، لعنت ہے۔ آپ ایسے کیسے واپس آئے؟ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لے کر آغا جان کے روم میں آیا۔ اس کی دھاڑ پر وجدان صاحب اور رضا بھی بھاگ آئے پیچھے۔ اپنے خیالوں سے چونکتے آغا جان نے نظریں اٹھائیں اور سامنے اپنے بیٹے کا خون کم اس عورت کی کوکھ کا بیٹا دیکھ کر وہ بلبلا اٹھے۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اچانک ہی سائم کے گال پر پڑا، پھر دوسرا پڑا۔ تم نہیں ہو سائم، تم اس عورت کی کوکھ ہو، اس گندی عورت کی جو عورت ذات پہ دھبا ہے، تم اس کی کوکھ ہو جو تم نے ثابت کر دیا ہے۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کا نام بھی اپنی گندی زبان پر لیا۔ نہیں ہو لائق تم اس کے سائم زیدی، تم اس کی جوتی کے بھی لائق نہیں ہو۔ تم کیا اسے پیسے دو گے؟ تم کیوں اسے منہ مانگے پیسے دو گے؟ میں دیتا ہوں تمہیں، جتنے چاہیے مانگو اور دفع کرو اپنی شکل۔ گھن آتی ہے مجھے تم سے، تمہاری ماں سے۔ آغا صاحب آپے سے باہر ہو کر سائم کے کالر سے پکڑ کر دھاڑ رہے تھے۔ اور ہاں، خبردار جو تم نے آج کے بعد اپنے نام کے ساتھ میر وہاب لگایا تو تم وہاج ہو، وہی وہاج جو… انہوں نے جملہ اپنے حلق میں دبا کر سائم کو پیچھے دھکیلا کہ بر وقت اسے وجدان صاحب اور رضا نے تھاما۔ سائم سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور آغا جانی غصے سے کانپتے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ میں لائق ہوں یا نہ، پر آپ جان لیں وہ سائم میر وہاب زید کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی آغا جان۔ سائم لفظ چبا چبا کر کہتا آغا جان کو ششدر چھوڑ کر کندھے جھٹک کر اپنے تایا اور رضا کی پکڑ سے خود کو چھڑواتے ایک سرخ غصے بھری نظر ان پر ڈال کر وہاں سے نکلا۔ وہیں کھڑی آغا جانی اور ثانیہ بیگم اس کے لفظوں پر جنون دے کر دل تھام گئیں۔ وجدان صاحب نے آگے بڑھ کر آغا جان کو اپنا سہارا دیا، ہمیشہ کی طرح۔ حویلی سے کیا، وہ تو زید پور گاؤں کی حدود چھوڑ چکا تھا اور شہر کی حدود میں داخل ہوتے اور اس نے گاڑی اپنے فلیٹ پہ روکی۔ اس کا ابھی کوئی موڈ
था हानिया बहाज को देखने का, ना किसी की बकवास सुनने का। कितने दिनों से आती लैला और अपने दोस्तों की कॉल्स भी वो मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। उसने टेबल के दराज से सिगरेट का पैक निकालकर बालकनी में आ गया और स्याह आसमान पर चमकते चांद को देखते हुए सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। वो 2 दफा उसे थप्पड़ मार चुकी थी, साइम जैदी को, जिसके इशारे पे लड़कियां अपनी जान देने के लिए तैयार रहती थीं। उस पे वो मामूली लड़की 2 दफा अपनी उंगलियों की छाप छोड़ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ बुरा नहीं कर पा रहा था उसका। पता नहीं क्या था कि वो जब भी उसे सबक सिखाने का सोचता तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाता और उसके इरादों पर पानी फेर जाता। वो उसे मुसलसल रद्द कर रही थी। क्या नहीं था उसके पास? दौलत, शोहरत, डैशिंग पर्सनैलिटी। फिर वो क्यों भाग रही थी? सोचते हुए उसका खून खोल उठा कि वो उसे ठुकराकर उस शाह को चुन रही थी। ठुकरा जाने वाले एहसास से साइम का चेहरा सुर्ख लहू पड़ गया और वो एक के बाद दूसरा सिगरेट खत्म करने लगा। आगा जान। रजा दरवाजा नॉक करते रूम में बैठे आगा जान से इजाजत मांगने लगे। आओ रजा। अपनी सोचों को झटक कर आगा जान ने उसे इजाजत दी तो वह एहतराम से अंदर दाखिल हुआ। कहाँ गया वो कमबख्त? गुस्से में छुपी फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। आगा जान, वो अपने फ्लैट में है और आपके कहने पे हमने अपने आदमी उस पर नजर रखने के लिए छोड़ दिए हैं। अगर उसने तकवा या उस शाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो हमें पहले ही आगाह करेंगे। मुअद्दब सा रजा ने बताया तो आगा जान ने गहरा सांस खारिज करते सुकून का सांस लिया। ठीक है, उस पर कड़ी नजर रखो, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, और अब जाओ। आगा जान ने हुक्म देते कहा तो रजा सर हिलाकर उन्हें मुतमईन रहने का कहते अपने रूम में चले गए और आगा जान सोच रहे थे कि क्या करें जो उनका पोता सीधी नेक राह पर आ जाए। एक उम्मीद थी, वो भी डूब गई थी। अब इतने मतलबी नहीं थे कि अपने मतलब के लिए उस लड़की के साथ हुए जुल्म को भुलाकर उसे अपने बिगड़े पोते से बांध दें। काश वहाब, मेरे बच्चे, तुम उस औरत के जाल में ना फंसते तो आज मेरा पोता ठीक होता, नेक राह का मुसाफिर होता। एक दर्द भरी आह निकली उनके मुंह से और पास पड़ी अपनी बेगम को देखा जो गुस्से से उनसे नाराज होकर सो गई थी। नहीं समझ रही थी कि अपने पोते की खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे। जब जब वो आंखें मूंदती तो हड़बड़ाकर उठ बैठती और माथे से पसीना साफ करती, क्योंकि जब वो आंखें बंद कर रही थी तब तक वो सुर्ख नीली गुस्से भरी आंखें सामने आ जाती और उसे खौफजदा कर जाती। वो बहादुर थी, हाँ वो बहादुर थी, पर उस शख्स का क्या करती जिसने पहली बार उसे खौफ का जायका चखाया था? साइम जैदी। क्या था ये शख्स? कौन था? उसके अपने गांव का साइम जैद मीर वहाब का बेटा। क्यों उसका दुश्मन बन बैठा था? क्या बिगाड़ा था उसका? ये कि वो उसे मुंह नहीं लगा रही थी। सब लड़कियों की तरह वो उसके आगे पीछे नहीं हो रही थी, उसके कीमती तोहफे नहीं वसूल रही थी। क्या करती वो ऐसी थी ही नहीं, लाजमी नहीं हर लड़की ऐसी हो। क्या उसकी नज़र में कोई अच्छी लड़की नहीं? सभी उसे एक जैसी लगती हैं। मेरा दिल कर रहा है साइम जैदी कि तुम जैसे भटके हुए मुसाफिर को राह रास्त पर लाऊं, तुम्हें गुमराही से निकालकर रोशनी में लाऊं, तुम्हें हकीकत दिखाऊं, औरत का दर्जा दिखाऊं, तुम्हें बताऊं कि जिन औरतों को तुम बेमोल कर रहे हो हकीकत में उनका दर्जा क्या है। वो सोचती हुई बालकनी में आई और स्याह आसमान को देखती मजीद सोचों की गहराई में उतरने लगी। वैसे ज्यादा गलती तुम्हारी भी नहीं। अगर हर लड़की तुम्हारे मुंह पर ऐसे ही ठोकर मारे तो शायद तुम गुमराह ना होते जितना इस वक्त अंधेरे में हो। तुम्हें सिर्फ हाथ पकड़कर राह पर लाने की जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हें एक नेक अच्छी औरत का साथ नसीब करे जो तुम्हारी हर गलत सोच को रद्द कर दे और तुम्हें ठीक रास्ते पर लाए। वो मुस्कुराई और आमीन कहने लगी। अल्लाह, आप भी सोच रहे होंगे ना कि उस शख्स ने इतना कुछ किया, फिर भी मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ। तो क्या करूँ? आपने बनाया ही ऐसा है। मैं उसे माफ़ तो नहीं करूँगी, हाँ उसे सही राह पर आने की दुआ ज़रूर करूँगी जो आपने कबूल करनी है, कि उसे एहसास हो कि वो कितना गलत कर रहा है। फिर वो खुद ठीक हो जाएगा और मुझसे अच्छे नेक इंसान के रूप में माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूँगी, प्रॉमिस। वो ऊपर आसमान को देखती अल्लाह से बातें कर रही थी और जवाब उसे अपने दिल से मिल रहे थे। क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? दिल से सवाल उठा और वो मुस्कुराई। हाँ कर दूँगी, बस शर्त यह है कि वो एक अच्छा इंसान बनकर चाहे मुझसे माफ़ी भी ना मांगे। बस मैं उसकी आंखों में माफ़ी के तासुरात देख लूँ, वो शर्मिंदा हो अपने किए पर, बस। वो मुस्कुराती गोया हुई और कुछ देर चमकते चांद को देखती वापस रूम में आई और बिस्तर पर लेटकर आंखें मौन ली। कुछ खुद से बातें करने के बाद उस नीली आंखों वालों का डर अब कहीं दूर भाग गया था। उसकी जगह पुरसुकून नींद थी। हैदर का वो क्या कहती, वो तो था ही मिस्टर परफेक्ट। फूफा को भी वो बहुत पसंद आया था। तस्वीर में ही एक सोबर अच्छा इंसान था, फिर क्यों नहीं उन्हें पसंद आता? उन्होंने देखते कह दिया कि दानियाल, देर ना करो, उन्हें जवाब दे दो, और जवाब इस बात में ही होना चाहिए। पर दानियाल का इतनी जल्दी जवाब देने का इरादा नहीं था। वो 1-2 दिन बाद देने का सोचे बैठा था। ये फैसला उसे अच्छा लगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हारून की बीवी को मौका मिल जाए उसकी बहनों को ताना मारने का।
اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب دانیال کی کال آئی اور انہیں مثبت جواب ملا۔ حامد صاحب کی شرارت بھری نظریں اس کی مسکراہٹ پر جمی تھیں اور حیدر کھل کے کہہ لگا رہا تھا، ہارون تم سے ملنے آنے والا ہے۔ حامد صاحب نے غصہ ضبط کیے بیٹھی مہکار سے کہا، پر میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بول دیں اسے، کیا رہی ہے لاڈلی، یہاں تو اپنا ٹھکانہ بھی یہیں بنا لیں۔ وہ چٹک کر کہتی حیدر اور حامد صاحب کو ششدر چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب کیا تھا ڈیڈ؟ وہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ ٹیبل سے اٹھ کر کھڑے ہوئے حیدر نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑ کر کہا۔ سیڑھیاں چڑھتی مہکار ایک پل کو سہم گئی۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے اس معصوم سے۔ حامد صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اسے سمجھا دیں ڈیڈ کہ اپنی بکواس بند رکھے، ورنہ کسی دن میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا یہ میری بہن ہے۔ وہ آن کرتے غیظ و غضب کے تاثرات لیے وہ کوٹ چیئر سے اٹھا کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبح صبح موڈ کا بیڑا گر کر دیا تھا۔ کتنا خوش تھا اور اس کی بہن نے ایک پل نہ لگایا اس کی خوشی کو مٹی میں ملاتے۔ سوچتے وہ لب بھینج کر گاڑی ڈرائیو کرتا شاہ عمارت کے سامنے رکا۔ گارڈز نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور اس کے لیے ڈور اوپن کیا۔ سب کے سلام کا جواب دیتے وہ اپنے آفس میں آیا اور چیئر پر بیٹھ کر غصے سے مٹھیاں بھینچے۔ مہکار کی بات کا مطلب سوچتے اس کی رگیں تن گئی۔ اتنی گھٹیا سوچ تھی اس کی بہن کی کہ گھن آتی تھی۔ تھینک یو سویرا، رپورٹس لیتے ہوئے مہکار نے سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو کہا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنی فرینڈ سویرا کو فورس کرتے اسے مجبور کرتے یہ رپورٹس بنانے کا کہہ دیا تھا، اور آج جب دانیال کی طرف سے مثبت جواب آ گیا تھا تو وہ عائشہ کو لے کر یہاں آ گئی تھی۔ عائشہ نے جب سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین کھنچ گئی تھی کہ دانیال نے ہاں کر دی ہے۔ ابھی وہ آپے سے باہر ہو کر تقویٰ کو مارنے کے لیے پہنچتی کہ اس سے پہلے ہی مہکار کی کال آ گئی اور اس نے بتایا کہ رپورٹس تیار ہیں، ہم کل چلیں گے انہیں لینے، تم تیار رہنا۔ تب عائشہ کے سانس میں جیسے سانس آئی اور اس نے مہکار کو کہا کہ اسے یونی سے پک کر لے، اور اب وہ دونوں یہاں ہاسپٹل میں موجود تھیں۔ میں یہ کرتی تو نہیں ہوں مہکار، پر تمہاری دوستی نے مجھے مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر سویرا مہکار کے ساتھ بیٹھی اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر بولی، پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی تھی کہ اس لڑکی کی جھوٹی پریگنینسی رپورٹ بنانی تھی۔ مہکار کے فورس پر وہ راضی تو ہو گئی تھی، پر اسے اپنے کیے عمل پر شرمندگی ہو رہی تھی، جس وجہ سے وہ ایکسکیوز کرتی، ایک ایمرجنسی کیس کا کہتی وہاں سے نکل گئی، اور خوشی سے پاگل ہوتی عائشہ کے ہاتھ تو جیسے حیدر آ گیا تھا وہ مہکار کے ہاتھ سے جھپکتی فائل دیکھنے لگی۔ اب کوئی نہیں روک سکتا حیدر کو میرا بننے سے، وہ خوشی سے چلائی کہ مہکار نے چپت لگائی، آہستہ بولو، اور اب چلو کافی دیر ہو گئی ہے، تم یہ اپنے پاس رکھ لو، آگے تم پتہ نہیں کیا کرنے والی ہو، پر جہاں بھی ضرورت پڑے میں ساتھ رہوں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی بولی، اور عائشہ بیگ میں پیپرز ڈالتی سر ہلانے لگی۔ آپ مجھے یونی ڈراپ کر دیں۔ عائشہ کے کہنے پر مہکار نے ڈرائیور کو یونی چلنے کا کہا اور وہ سر ہلا گیا۔ آ رہی ہوں بابا۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی مسلسل چلتی بیل پر وہ چڑھ کر بولی، ابھی تھکی یونی سے لوٹی تھی، دانیال آفس گیا ہوا تھا، وہ چینج بھی نہ کر پائی تھی کہ بیل بجنے لگی۔ اس نے سوچا چینج کر کے دیکھ لے گی، پر دوسری طرف دیکھے کوئی بھوت پیچھے پڑ گیا ہو یا بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گیا ہو۔ بس بھی کر دیں اب، اسے لگا دانیال تھا، تبھی غصے سے اپنے بھائی کی اس بچگانہ حرکت پر دروازہ کھولتی بولی، پر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی روشن نیلی آنکھوں میں سرخی سمائے لمبا چوڑا سائم زید اس نے سامنے کھڑا تھا، اور تقویٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر، اور مزید تو وحشت زدہ تب ہوئی جب گھر میں وہ اکیلی تھی۔ یہ سوچ ہی روح فرسا تھی کہ اگر وہ اندر آ گیا تو اس پاگل لوفر شخص سے کچھ غلط کی توقع کی جا سکتی تھی، اچھائی کی نہیں۔ تم بس کر دیتی تو میں بھی کر دیتا مولانی، وہ اس کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے مزے سے بولا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ خوفزدہ ہوتی دروازہ بند کرنے لگی کہ بیچ میں ہی ایک دم سائم نے اپنا پاؤں بیچ میں رکھ کر اس کی کوشش ناکام کر دی، اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس اسے سیف نے اس دن ہی دے دیا تھا، اور رہی بات آغا جان کے بھیجے آدمیوں سے جان چھڑوانے کی، تو انہیں بے وقوف بنانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس رات بالکونی میں کھڑا اپنے فلیٹ کے سامنے وہ آدمی دیکھ کر پہلے تو کچھ حیران ہوا، اور پھر سمجھ کر بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ کچھ دن تو وہ دوستوں سے ملا اور انہیں یہاں وہاں فالتو میں گھماتا رہا دور دور تک، اور آج اپنے فلیٹ میں آ کر پیچھے سے کھڑکی نکال کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ سامنے وہ اس پر نظر رکھے بیٹھے کہ اندر بیٹھا ہوگا، اور وہ اب یہاں تھا اپنے آغا جان کے آدمیوں کو بے وقوف بنا کر۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کھولو دروازہ، نکلو میرے گھر سے۔ تقویٰ رونے جیسی ہو گئی، اسے دروازے کو لاک لگاتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں سن پڑنے لگے۔ چلا جاؤں گا، کچھ سوال جواب تو ہو جائیں مولانی، اور کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے، کچھ فرصت سے دیکھنے دو، ان بےتاب آنکھوں کو قرار دو، میری الفت کو اپنا عہد دو، آؤ مل کر عہد الفت کرتے ہیں۔ سائم کے لہجے میں ان دکھے چھپے سے جذبات نمودار ہوئے کہ جن سے وہ بھی نا واقف تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے حواس باختہ چھوڑتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اچانک ہی دروازے سے لگاتے دونوں طرف سے اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا، اور اب اس کی بھوری
پھیلی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، انتظار میں، جیسے اس کے کہنے پر وہ اظہار کر دے گی، اس سے الفت کا عہد کرے گی، ساتھ ساری عمر عہد الفت نبھائے گی۔ اور تقویٰ اس کی ہمت اور جرأت، لفظوں پر ششدر، اس کے منہ سے نکلی سگریٹ کی بو اور قریب کھڑے رہنے پر تیز گرم سانسوں کی تپش پہ سانسیں روکے کھڑی تھی۔ بکواس بند کریں، دفع ہو میرے گھر سے۔ خود کو سنبھالتی، اپنے اندر ہمت پیدا کرتی دھاڑی کے آس بھری نظروں سے دیکھتے سائم کی آنکھوں میں غصے سے جیسے خون ٹپکنے لگا۔ میں بکواس کرتا ہوں؟ زور سے دروازے پر ہاتھ مارتے اس کے منہ پر گرایا کہ تقویٰ سہم سی گئی۔ میں بکواس کرتا ہوں؟ میری ہر بات تمہارے لیے بکواس، بےہودگی ہے اور کمینے کی ٹھیک شریفوں والی ہے۔ وہ کچھ کہے، پیار، محبت، شرافت لگے، میں کچھ کہوں تو میں برا ہوں، کیوں آخر؟ وہ اس کے شانوں کو اپنی سخت گرفت میں دبوچے وہ دھاڑ رہا تھا۔ تمہارا چہرہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ تقویٰ طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دانیال نے اس کے سرخ چہرے اور سوجے چہرے کو دیکھا۔ نہیں بھائی، وہ صرف ہلکا سا سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہانہ بنا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ وہ آیا تھا اور اسے ڈرا دھمکا کر رشتے سے انکار کرنے اور اپنے لیے کہنے کا چلا گیا تھا۔ تو میری جان، پھر کام کیوں کر رہی ہو؟ میں خود کھانا کھا لوں گا، تم آرام کرو، چلو۔ وہ چیئر کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ لے کر ٹیبل پر رکھتا، اسے ساتھ لے کر اس کی ناک کو نظر انداز کرتا روم میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، تقویٰ بھاری آواز میں منمنائی۔ نہیں ہو ٹھیک، آواز، آنکھیں دیکھو۔ وہ ڈپٹ کر بولا کہ تقویٰ لب دبا گئی۔ کھانا کھایا؟ دانیال نے اس کا چہرہ پکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا کہ تقویٰ نظریں چراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ جھوٹ مت بولو، پیٹو گی، مجھے معلوم ہے تم نے کھانا نہیں کھایا۔ بیٹھو میں لاتا ہوں، ساتھ کھاتے بھائی بہن آج ساتھ کھاتے ہیں، اور پھر تمہاری دوائی دوں گا، کھا کر آرام کرنا میری گڑیا۔ وہ کہتا چلا گیا اور تقویٰ آنسو پیتی اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہ بتا پائی کہ اس کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ اگر بتا دیتی تو شاید اس بار اس کا بھائی سائم زید کا خون کرنے سے نہ کتراتا، اور وہ خون خرابہ نہیں چاہتی تھی۔ میں کیا کروں؟ وہ سسک اٹھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایک طرف بھائی کی محبت، دوسری طرف اس شخص کی چاہت، تیسری طرف وہ ضدی انسان جو قدم قدم پر اس کے لیے کانٹے بچھا رہا تھا۔ دانیال کے پاؤں کی چاپ سنتے وہ آنسو صاف کرتی پہلے کی طرح بیٹھ گئی۔ جا رہے ہو؟ ہارون ساحل کو تیار دیکھ کر سائرہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی، ہارون نے سر ہلایا۔ ہاں جاؤ، بچے لے آؤ، ورنہ اس گھر میں تنکا بھی نہیں بچے گا اگر یہی حال رہا تو، انہوں نے ملازمہ کی طرف دیکھتے کہا جسے تقویٰ کے جانے کے بعد رکھا گیا تھا اور ہر دوسرے تیسرے دن گھر کی چیزیں غائب ہو رہی تھیں، کبھی ڈیکوریشن کا سامان تو کبھی کچن کا۔ سائرہ بیگم پریشان ہو گئی تھیں، اب اسے یوں اچانک نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کا حال ایسا تھا کہ اٹھ کر اپنے پیٹ میں پانی پی لے، یہ بھی بڑی بات تھی، کہاں گھر کو سنبھالنا۔ مہکار ہوتی تو الگ بات تھی، وہ سخت نظریں رکھتی تھی ملازمہ پہ کہ ان کی ہمت نہ ہوتی کچھ چرانے کی، پر اب کوئی نہیں تھا تو ملازمہ کو جیسے آیا کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ میں جاؤں؟ ملازمہ ان کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج جلدی جا رہی تھی۔ سائرہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی ہاتھوں میں ٹفن دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ سٹور روم میں رکھا تھا نا، کیوں نکالا اور کہاں لے کر جا رہی ہو؟ انہیں غصہ آیا اور ملازمہ بھی کچھ گھبرائی۔ ساحل کو بوٹ پہناتے ہارون نے سرسری نظریں اٹھائیں اور پھر خود جھکا دیں۔ وہ بیگم صاحبہ، بچا ہوا کھانا ہے، بچوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں، کچھ زیادہ تھا تو اس میں ہی ڈال دیا، آپ فکر نہ کریں، کل لے کر آؤں گی۔ ملازمہ یقین دلاتی بے بسی سے گویا ہوئی۔ نہ بی بی، پچھلی بار جو برتن لے کر گئی تھی وہ تمہارے گھر سے چوری ہو گئے اور اب یہ لے کر جا رہی ہو، کیا پتہ یہ بھی چوری ہو جائے۔ بہن بہت مہنگا ہے، رکھ دو جا کر واپس اپنی جگہ، کوئی دوسرا ٹفن کچن سے لے لو۔ سائرہ بیگم برہمی سے بولی تو اس نے بے چارگی سے ہارون کو دیکھا۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہے، جا سنا نہیں؟ انہوں نے جھڑکا تو ملازمہ منہ بنا گئی۔ چھوڑیے، امی لا دیں گی کل، آپ جائیں پلیز، ہارون نے اسے کہا تو وہ مسکراتی خوشی سے ایک بھی منٹ لگائے بغیر وہاں سے نکلی جیسے اسی کی منتظر تھی۔ ہائے ہائے، کتنی چالاک عورت ہے، آہستہ آہستہ میرے گھر کی ساری چیزیں چرا رہی ہے۔ جا ہارون لے کر مہکار کو، اور اسے بھی بتانا اس چڑیل کے بارے میں، بھاگی چلی آئے گی دیکھنا۔ ان کے کہنے پر ہارون سر ہلاتا خداحافظ کہہ کر ساحل کو اٹھائے وہاں سے نکلا۔ ماما، ساحل بھاگتا لاؤنج میں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چبائے میگزین پڑھتی مہکار کو دیکھ کر پکارا۔ ساحل، وہ تڑپ کر مڑی، کتنی یاد آ رہی تھی اس کی، پر اس انا کا کیا کرتی جو اسے جکڑے بیٹھی تھی۔ میرے جگر، اس نے دیکھتے میگزین پھینک کر مہکار نے باہیں پھیلائیں اور ساحل بھاگتا ہوا روتا اس کے آغوش میں سما گیا۔ مما، وہ سسکا، اور مہکار کا اتنے دن دور رہ کر دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر بوسے دینے لگی اور پھر اسے خود میں بھیج گئی۔ ہارون بہت دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں اب، وہ مسکراتا اس کے سامنے آیا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر اسے لائیں گے اور اپنی زندگی خوشی سے گزاریں گے۔ ہارون کی آواز پر مہکار نے سر اٹھایا۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو، وہ غصے سے طنزیہ بولی۔ ہارون ہنس پڑا اس پر۔
मामा चले ना, मुझे रात को नींद नहीं आती। तकवा आपी भी नहीं है। साहिल उन्हें देखकर इल्तिजाई अंदाज में बोला कि हारून ने उसके चेहरे को देखा। मैं अभी नहीं आ रही, कुछ दिनों बाद आऊंगी। तुम साहिल को यहीं छोड़ जाओ। सर झटक कर बोली हारून ने उसे देखा। कुछ दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? उसने पूछा तो महकार ने अब्रू उठाकर उसे देखा। मैंने कह दिया ना, कुछ दिन बाद आऊंगी। अब क्या इस पे भी मारोगे? वो तेज लहजे में कहती है। गुस्से भरी नजर हारून के चेहरे पर डालकर साहिल की उंगली पकड़कर वहां से चली गई। वो उसकी पुश्त को देखता रह गया। सीढ़ियां चढ़ते साहिल ने मुड़कर अपने बाप को देखा, जिसपे एक आंसू टूटकर उसकी गाल पे फिसला। मम्मा घर चलें पापा के साथ। वो अपने माँ बाप को साथ देखना चाहता था, तभी डरते डरते बोला कि महकार ने बुरी तरह झड़क दिया। चुप करो पापा के सगे। वो रूम में बंद हो गई और हारून ने गहरा सांस भरा। मामा आपकी महकार अब महकार नहीं रही। तल्खी से सोचता वो गाड़ी में बैठा और वापस रवाना हुआ। उसका रुख ऑफिस की तरफ था, जहां से हाफ डे की छुट्टी पर आया था अपनी बीवी को लेने, उसे मनाने। लगता है मोहब्बत का भूत सर से उतर चुका है। वो जख्मी अंदाज में हंसा के जब से आंखें सुर्ख पड़ने लगीं। दानियाल, वो नॉक करती उंगलियां मरोड़ती दानियाल के रूम में दाखिल हुई, जहां वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। हाँ बोलो तकवा। उसने मुस्कुराते उसे देखा और फिर टाई बांधने लगा। भाई आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बेड पर बैठती बोली। अजी भाई की जान, क्या बात है? इस तरह सैड सैड क्यों हो? वो चलता उसके पास बैठा और सर पर हाथ रखते बोला कि तकवा की आंखें डुबडुबा गईं। उसे समझ नहीं आ रही थी किस तरह बात शुरू करे। डर भी लग रहा था पहली बार, और हैदर का सोचते दुख भी हो रहा था। भाई मैं हैदर से शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज़ भाई। कहने के साथ उसके आंसू बह निकले गालों पे, और दानियाल उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ एक रात में ही निचड़ गई थी पीली रंगत सूजी आंखें। कोई परेशानी है मेरी जान? उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी झुकी आंखों में देखा। तकवा ने नफ़ी में सर हिलाते दानियाल के सीने पर सर टिका दिया। कोई परेशानी नहीं दानी, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर मिन्नत करने लगी। दानियाल ने उसे देखते गहरा सांस भरा। ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं तुम पे। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा ही फैसला होगा। परसों वो आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने, और तुम्हारे पास आज का वक्त है। सोच विचार के बाद जवाब। मेरी जान, मैं नहीं चाहता किसी जज्बात के ज़रिए असर आकर कोई कदम उठाओ। उसका चेहरा साफ करते बोला तो तकवा लब दबा गई और खामोशी से सर हिलाया। यूनी नहीं जा रही? उसके सर पे बोसा देते पूछा तो तकवा ने नफ़ी की। नहीं, तबीयत ठीक नहीं। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं ऑफ डे की लीव पे आऊँगा और वहाँ से खाना भी लेकर आऊँगा, फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। वह कहकर उठा। लफ्ज़ डॉक्टर पर तकवा ने घूरा। खबरदार, जो कुछ कहा उसने पहले ही वार्न किया और ब्रीफकेस उठाया। उसके रूम से निकलते ही तकवा भी आई और खुदाफिज कहते दरवाज़ा बंद किया और उसे पीठ लगाकर खड़ी हो गई। दानियाल के लहजे से लग रहा था उसे हैदर बहुत पसंद आया था, पर वह क्या करती उस पागल लड़के का, उस लोफर गुंडे का, जो उसके गांव का होकर भी उसका दुश्मन बन बैठा था। वो किचन में आई तो बर्तन साफ धोए रखे थे और किचन भी साफ था। मतलब दानियाल पहले ही सब कुछ कर गया था उसके आराम के लिए। ये दानी भी ना पागल है बिल्कुल। वो हंसी और अंदर आई। फ्रिज से बोतल निकाल कर गिलास में पानी डाल दी। मुँह से लगाया ही था कि रूम में रखा उसका मोबाइल चीख उठा। वो बोतल फ्रिज में रखकर रूम में आई। टेबल पर रखे मोबाइल को देखा तो वहाँ अननोन नंबर देखकर नज़रअंदाज कर गई और अपनी बुक्स लेकर बेड पर बैठी। मुसलसल बजते मोबाइल से तंग आकर साइलेंट किया और बुक्स की तरफ मुतवज्जा हुई। नींद से जागते सर आंखों से साइम ने मोबाइल को घूरा जैसे उसकी गलती हो। वो लब दबाकर सोचने लगा कि क्या करे कि मौलानी कॉल पिक कर ले। वो उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा और मोबाइल को घुमाने लगा, और उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि दिमाग में आइडिया लपका। आप दानियाल की बहन हैं तो जल्दी से कॉल पिक करें, दानियाल का एक्सीडेंट हो गया है। लब दबाकर उसने मैसेज भेजा। ये कॉल के बंद होने पर जो तकवा मोबाइल पर सरसरी नज़र डाल रही थी, मैसेज स्क्रीन पर चमका देखकर मोबाइल उठा लिया और इनबॉक्स में इस नंबर से भेजे गए मैसेज को पढ़ा तो साकित रह गई, जैसे दिल धड़कना भूल गया हो। दानियाल, वो चीखी और कांपते हाथों से उस नंबर पर बार बार कॉल करने लगी, पर मुसलसल ट्राई करने के बाद भी दूसरी तरफ से पिक नहीं कर रहे थे। प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह। वो रोती हुई सिसकी और बामुश्किल कांपते हाथों में मोबाइल थामे कॉल करने लगी, पर दूसरी पर काट दी गई। दानी कहाँ हो? वो रोती हुई बोली कि अचानक मोबाइल बजा। तकवा ने हड़बड़ाकर कांपती टांगों और शल होते हिसाब के साथ जल्दी से ओके की और अल्लाह का नाम लेते बोली, दानियाल कहाँ है? मेरा भाई कहाँ? वो रोती हुई बोली कि दूसरी तरफ साइम ने अफसोस किया। उफ मौलानी, इतना प्यार भाई से। बाजू में तकिया भेजकर दिलचस्पी से पूछा कि तकवा पहले ठटकी और फिर आवाज़ से दूसरी तरफ के शख्स को पहचानती साकित पड़ गई। तो तुम? पसी पसी सी आवाज़ हलक से निकली। तुम नहीं, साईं की जान, साईं बोलो। वह गंभीर लहजे में गोया हुआ और आंखें मौन ली।
तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा मजाक करने की। वो गला फाड़ कर चीखी। गुस्सा इस कदर था कि अभी वो सामने होता उसका नक्शा बिगाड़ देती। आहा, गाली नहीं मौलानी, मुझे गुस्सा आ जाएगा और फिर हम दोनों में कैसा मजाक। मजाक तो दो प्यार करने वालों और दूसरे रिश्तों में होता है, ना कि दुश्मनों में। वो मुस्कुराता कह रहा था और तकवा ने जब्त करते अपने आंसू पहुंचे। वो उससे नहीं पूछ सकती थी कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया, क्योंकि वो जानती थी जो शख्स इतना गिरा हुआ हो उसके लिए किसी की ज़ात को खरोचना बड़ी बात नहीं होती। क्या हुआ, रिश्ते का जवाब भेजा? उसने पूछा तो तकवा ने आंसू पिए। देखो साइम जैदी, प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हारे रास्ते में भी नहीं थी, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वो उसके लफ्ज़ों पर साइम ने आंखें खोली। बकवास बंद करो, मुझे जवाब दो। वो धाड़ उठा कि तकवा ने घबरा कर मोबाइल कान से दूर किया। बताओ, वरना अभी जो मैसेज भेजा है वो हकीकत का रंग लेते देर नहीं लगाएगा। तो वो गुस्से जब्त से बोला। तकवा ने हाथों के बुझ से चेहरा साफ किया। कहा है भाई से कहते हैं सोच कर जवाब दूँ। वो भराई आवाज़ में बोली कि साइम ने अबरू उठाई। मेरे बारे में? उसने पूछा तो तकवा ने नफ़ी की। उस रिश्ते से इनकार का। उसने लबों पर जुबान फेरी। अच्छा, फिर हमारे बारे में क्या कहा? मुस्कुराती आंखों से पूछा। कुछ नहीं, मैं अभी नहीं कह पा रही। मैं मदद करूं कहलवाने में? मायनी खेजी से पूछा। तकवा ने नफ़ी की। मैं कर लूँगी। बेबसी ही बेबसी थी। अच्छा सुनो, कल आगा जान को कॉल करना और कहना रिश्ता लाएं तुम्हारा। मैं अब तुम्हें अपने रूम में देखना चाहता हूँ। वो हुक्म देते बोला। उसके छक्के छूट गए। मैं कैसे कहूँ? प्लीज़ ऐसा ना करें साईं। सोचते ही उसके आंसू बह निकले। वो लब चबाने लगी। अच्छा, रोना बंद करो मौलानी। ऐसा करो, आगा जानी को कहो। वो तो वैसे ही मेरी तरह तेरे पीछे पागल हैं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कहते उसकी बगैर सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और तकवा मुँह खोलते रह गई। आगा जानी? उसके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना वो आगा जानी को बताए उसके करतूत। हाँ, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगी। खुशी से उसने आंसू साफ किए कि दरवाजे पे बेल बजी। कौन है? दरवाजे पर पहुंचकर उसने पूछा। आयशा हूँ, दरवाज़ा खोलो। आयशा की आवाज़ पे तकवा हैरान हुई और दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो चुस्त कपड़ों में, गले में दुपट्टा डाले, बड़ी सी हील में। आयशा तो ना थी, ये तो कोई और ही लग रही थी, बिल्कुल बदली बदली। बोलो, तकवा ने नज़रें चुराई और पूछा, पर इससे पहले वो उसे हटाकर अंदर आ चुकी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रूरी। वो कहती हुई लाउंज में आई। तकवा हैरत से देखती दरवाज़ा बंद करती उसके पीछे आई। क्या कहना है? सपाट लहजे में पूछा कि आयशा ने सर से पांव तक एक गहरी नज़र उस पर डाली। सफ़ेद दुपट्टे से हिजाब किए, ब्लू सादा काटन का सूट, सांवली रंगत। क्या था उसमें कि साइम और हैदर दोनों पागल हो रहे थे? कुछ भी तो नहीं था। आम सी लड़की को उसके मुकाबले में खड़ा किया जाए तो दब सी जाए उसके हुस्न के सामने। फिर क्यों दोनों की मोहब्बत बनी थी? सोचते हुए उसके अंदर आग भड़कने लगी और वो दांत पीस कर एक नज़र तकवा पे डालती बैग से रिपोर्ट निकालने लगी। तुम हैदर से रिश्ते से इनकार कर दो। रिश्ते का रिपोर्ट हाथ में थामे वो तकवा की आंखों में देखती बोली। तकवा उलझकर उसे देखने लगी। कहीं साइम ने तो नहीं भेजा इसे? उसके दिल में ख्याल आया। वो घबरा कर रह गई। अंदर से अलबत्ता सामने वो मजबूत बनी थी उसके सामने। क्यों करूं रिश्ते से इनकार? तकवा ने अबरूज काकर पूछा। तो आयशा ने उसकी अदा को देखा। पहली बार वो इस तरह कोई अदा दिखा रही थी। ये उसे मानना पड़ा कि उसकी आंखें खूबसूरत थीं। भूरी आंखों पर खमदार घनी स्याह पलकें, जिनमें इस कदर कशिश थी कि आयशा देखती रह गई। वो चलती उसके सामने आई और आंखों में आंखें डालती बोली, क्योंकि हमारी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती तक नहीं रही। मैं और हैदर दोस्ती के रिश्ते से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी तो कहते हुए रूह ना कांपी, पर सामने खड़ी तकवा जलजलों की जद में थी। उसका दिमाग माउफ होने के करीब हो गया और वो फटी फटी आंखों से आयशा के चेहरे को देखने लगी। बोल दो तुम कि ये झूठ कह रही हो। आयशा, आंसू फिसलकर तकवा के गाल पर गिरे और आयशा उसे देखने लगी। दुख हो रहा है ना सुनकर? हैदर असल में मुझसे प्यार करता है, तुमसे सिर्फ टाइम पास कर रहा था। वह तमस्कुर भरी नजरों से कहती कहा लगा उठी कि तकवा के मुंह से सिसकी निकली। तुम पागल हो बेवकूफ़ लड़की। कब मैं हैदर से प्यार करती हूँ? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी दोस्त तस्वुर करके। आई हेट यू आयशा, आई हेट यू। तकवा रोती हुई से शानों से पकड़कर झंझोड़ कर धाड़ी। बंद करो बकवास। जानती हूँ तुम्हें मीसनी हो बिल्कुल, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अभी तुम्हें यही गम खाए जा रहा होगा कि हैदर मुझसे इतना प्यार कैसे करने लगा। देखो उसे, देखो और जल कर मरो। वह सामने रिपोर्ट करती उसे पीछे धक्का देकर बोली कि तकवा ठटक गई और उसे देखती रिपोर्ट्स को देखने लगी और अपनी हिचकियां दबाते कामता हाथ बढ़ाया ही था कि कब से खड़ा जब्त किए वो वजूद आयशा की बातें सुनता एकदम आगे बढ़ाया और तकवा के लेने से पहले ही खुद आयशा के हाथ से झपट ली रिपोर्ट्स और उन पर अपनी सुर्ख अंगारा आंखें डालता हर फर्क पड़ते उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। दानियाल, तकवा अपने भाई के हाथ में आयशा की रिपोर्ट्स देखकर बड़बड़ाई और सामने खड़ी आयशा, उसका तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने तो सोचा
था तकवा को देखा कि वो रिपोर्ट जला देगी, वो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, उसका काम हो जाएगा। जब तकवा उन्हें देखकर हैदर के रिश्ते के लिए इनकार भेज देगी और जब वो पीछे हट जाएगी तब उसका रास्ता साफ हो जाएगा और वो और हैदर एक हो जाएंगे। उसे दौलत भी मिल जाएगी, फिर उसे क्या चाहिए होगा। उसके माँ बाप देखकर उसके नसीब पर फख्र करते। पर ये क्या है? उसने आयशा के सामने की रिपोर्ट्स और हसीन मगर बदसूरत चेहरे पर नजर डालता एक नज़र उसके सरापे पर डाली, जहाँ चुस्त जीन्स शॉर्ट शर्ट के जिस्म के खदोखाल उसका रस्सी जैसा दुपट्टा छुपाने में नाकाम था। एक तो इंतहा की हसीन थी, नाजुक गुड़िया जैसी, ऊपर से ऐसा चुस्त ड्रेस पहनकर बाहर चलती वो कितनों की सोचों को बहका देती होगी। ऐसी ही लड़कियों की वजह से तो शरीफ लड़कियों पर जिंदगी अजाब हो रही थी कि घर से निकलें तो कुत्ते पीछे भौंकते आते हैं। किस वजह से? ऐसी लड़कियों की वजह से जो अपनी नफ्स की गुलामी में अंधी हो जाती हैं और अपना बड़ा भुला भूल कर अपने जिस्म की नुमाइश करवाती हैं। लड़कों से दोस्तियां बढ़ाती हैं कि अब सबको एक ही तराजू में तोलते हैं कि हर लड़की एक जैसी होगी, पर ये भूल जाते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। दानियाल की सुर्ख अंगारा बरसाती नज़रों को देखते आयशा ने थूक निकला, पर वो क्यों डर रही है? ये कौन सा उसका बाप था? ये तो बहुत अच्छा हो जाए कि उसे भी मालूम हो जाए और बहुत जल्द ये नाटक ख़त्म होता ताकि वो अपनी ज़िंदगी के हसीन पल जल्दी पाए। वो सोचती, अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट गई। रिपोर्ट्स हैं मेरी, पॉजिटिव हैं टेस्ट, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपनी बहन का रिश्ता ख़त्म करो और हमारे बीच से आउट हो, वरना मैं ये रिपोर्ट्स लेकर पुलिस के पास जाऊँगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालती पूरे एतमाद से बोली। तकवा अपने कदम पीछे ले गई कि अचानक ही लाउंज में चटाक की आवाज़ गूंजी और साथ ही आयशा मुंह के बल पीछे गिरती सोफे पे गिरी। दानियाल! अचानक ही जो दानियाल का हाथ उठा था कि तकवा के मुंह से चीख निकल गई। ये तरबियत दी है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? वो उसके सर पर खड़ा रिपोर्ट्स मुट्ठी में भेजे तकवा की चीख को नज़रअंदाज करता धाड़ा। यू बास्टर्ड, तुमने मुझे मारा? आयशा होश में आती चीखती उस पर झपटी के इससे पहले ही दानियाल ने उसके हाथ अपनी मुट्ठी में जकड़े। नदीम साहब की बेटी है ना? उसने रोती हुई पीछे खड़ी तकवा की जानिब मुड़ा और पूछा। भाई छोड़ें इसे। वो रोती हुई आगे बढ़ती उसे छुड़वाने लगी कि दानियाल की धाड़ पर ठटक कर रुकी। बताओ। वो आयशा की चीखों पुकार सख्त मुज़ाहमत को नज़रअंदाज करता बोला कि तकवा ने सहम कर सर इस बात में हिलाया। आओ, दरवाज़ा बंद करो। वो कहता आयशा को घसीटता ले जाने लगा कि अपने बाप का नाम सुनते आयशा की रूह फना हो गई और वो एकदम धाड़ी। छोड़ो कमीने इंसान, तुम्हें क्या तकलीफ है? छोड़ो मुझे। वो उसके साथ घसीटती जा रही थी और दानियाल ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर फ्रंट सीट पर धकेला। वो ऑफिस पहुंचा तो उसे एक दोस्त को कॉल करनी थी, ज़रूरी मोबाइल के लिए। जेब में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं था। तभी उसे याद आया कि वो तो घर छोड़ आया है और मीटिंग के लिए क्लाइंट कॉल भी करने वाले थे उसे। तभी बॉस से एक्सक्यूज़ करता मोबाइल लेने आ गया। उसने आयशा को अंदर जाते देखकर सोचा शायद तकवा से मिलने आई है, पर अभी वो अंदर आया ही था कि लाउंज से आती आवाज़ ने उसे ठटक कर रुकने पर मजबूर कर दिया और वो बेसाख्ता खड़ा होकर सुनने लगा और सारी बात सुनते उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो उसे अच्छी तरह जानता था और उसके बाप से भी दुआ सलाम होती थी जब वो हारून से मिलने जाता था। इतने अच्छे आदमी की बेटी से मुंह से निकलते लफ्ज़ शशदर कर गए थे। मैं औरत को अपनी औकात में रखने वाला आदमी हूँ और अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। वो उसे लेकर उसके बाप के पास जाने वाला था और उसकी बेटी के करतूत दिखाने वाला था कि वो कैसे उसके घर में आकर अपनी गलीज वजूद के साथ दाखिल होती, उसकी मासूम बहन से क्या कह रही थी। आयशा सुन बैठी उसके शफकत वाले चेहरे की जगह आज जलाद रूप देख रही थी। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करें दानियाल भाई, प्लीज़। वो हाथ जोड़ती गिड़गिड़ाने लगी कि दानियाल सिर्फ एक नफरत भरी नज़र डालकर रह गया और गाड़ी सीधा गली में दाखिल करते उसके घर के सामने रोकी कि आयशा फटी फटी आंखों से उसे देखती घर में दाखिल होते अपने बाप को देखने लगी। उसका जिस्म सुन पड़ गया था। अरे दानियाल बेटा, तुम यहाँ कैसे? नदीम साहब जो अपने घर के सामने रुकती कार को देखकर रुक गए थे, उसमें दानियाल को बाहर निकलते देखकर खुशी से बोले कि दानियाल को बेसाख्ता उनके शफकत भरे इंसान पर तरस आया। जी अंकल, कुछ काम से आया हूँ, अंदर चलकर बात करें। वो कहता अंदर घर की तरफ इशारा करने लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। वो उसे अंदर आने की जगह देने लगा और दानियाल बामुश्किल मुस्कुराता मुड़ा। बाहर आओ। वो गुस्से से बोला कि नदीम साहब हैरत से उसे देखने लगे कि किससे कहा है, इतने गुस्से में कौन है कार में। पर उन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि झुकी नज़रों से आयशा कार से निकली। अब की बार नदीम साहब को हैरत का झटका लगा। वो बेयकीनी से अपनी बेटी को दानियाल की गाड़ी से निकलते देखने लगे। आइए आप। दानियाल नदीम साहब से कहकर अंदर दाखिल हुए, जहाँ छोटे से मगर खूबसूरत लाउंज में चारपाई पर बैठी इशरत बेगम सिलाई मशीन सामने रखी कोई शर्ट सिलाई कर रही थी। दानियाल पर नज़र पड़ते वो अपने शोहर को देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? तकवा कैसी है? वो मुस्कुराती उठी और उसके पास आई। वालेकुम अस्सलाम। वो सर हिलाकर बोला। दानियाल, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? नदीम साहब एक नज़र उनकी बेटी के सुर्ख रुखसार को देखते दानियाल से पूछने लगे, जिस पर आयशा ने गहरा सांस भरा। अब यहाँ तक आ गई हो तो कामयाबी
کو چھو ہی لو۔ اس کے اندر سے آواز آئی اور وہ خود میں ہمت جمع کرنے لگی اپنے ڈیڈ کے سوال کے جواب کے لیے۔ دانیال نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کرتے پرسکون کھڑی تھی۔ مطلب اسے اپنے انجام سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کس مٹی کی بنی تھی یہ لڑکی؟ انہیں بے ساختہ گھن آنے لگی اسے اور بغیر ہچکچائے رپورٹس آگے کی۔ یہیں پہ ایپیسوڈ نمبر 4 کا اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آ جاؤں گی۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔